وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم قاری محمد عمر شفاء المریض دواخانہ ضلع ننکانہ صاحب سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج بہت ہی اہم موضوع پر میں آپ حضرات سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو غور سے ملاحظہ فرمائیں اور میرے چینل شفاء المریض کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو مفاد عامہ کے لیے آگے سے آگے شیئر کرتے جائیں۔ موضوع بہت ہی اہم ہے۔ موضوع ہے جی پیشاب کے بعد پیشاب کے قطرے آنا، پیشاب کے بعد لیس دار قطرے آنا، یا بغیر پیشاب کے ہر وقت قطرے لیس دار آتے رہنا، یا شہوانی خیالات کی وجہ سے قطرے آ جانا۔ یہ چار قسمیں آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان چاروں کی تفصیل، ان کی علامات اور ان کا علاج اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ پیشاب کے بعد پیشاب کے قطرے آنا، یہ مثانے کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ مثانے کے عضلات جب کمزور ہو جاتے ہیں اس وجہ سے پیشاب اچھی طرح صحیح طرح خارج نہیں ہو پاتا، مثانے میں رک جاتا ہے۔ جب انسان پیشاب کر کے فارغ ہو جاتا ہے، چلتا پھرتا ہے، تو پیشاب کے قطرے پھر کچھ نہ کچھ جو باقی ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ یہ نسخہ استعمال کریں۔ اس میں آپ لے لیں کچلا مدبر لے لیں 10 گرام، کالی مرچ لے لیں 20 گرام، مگا جسے فلفل دراز کہتے ہیں یہ 20 گرام، اور سونڈ جو ہے آپ وہ بھی 20 گرام لے لیں۔ یہ چار چیزیں آپ لے لیں، ان کو اچھی طرح پیس لیں۔ پیس کر شہد کی مدد سے آپ چنے برابر گولیاں بنا لیں۔ 1 سے 2 گولی صبح و شام ہمراہ تازہ پانی کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ 10-15 دنوں کے اندر اندر یہ جو مثانے کے عضلات ہیں وہ طاقتور ہو جائیں گے، اور جن کے کنٹرول میں پیشاب نہیں رہتا وہ بھی کنٹرول میں آ جائے گا، اور پیشاب کے بعد جو قطرے آتے ہیں پیشاب کے وہ بھی آنا ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 2، پیشاب کے بعد لیس دار قطرے آنا۔ جب پیشاب کرتا ہے مریض تو پیشاب کرنے کے بعد پیشاب والی نالی میں جلن محسوس ہوتی ہے، اور اس جلن کو دور کرنے کے لیے لیس دار قطرے پیشاب کی نالی میں آ جاتے ہیں۔ تو اصل میں یہ پیشاب کی نالی میں سوزش ہے، جس سوزش کو دور کرنے کے لیے وہ لیس دار قطرے آتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ اصل علاج جو ہے اس سوزش کو دور کرنا ہے۔ اگر اس سوزش کو دور کر دیا جائے تو وہ لیس دار قطرے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ایک بہترین نسخہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دانہ الائچی سبز یعنی چھوٹی الائچی کے دانے آپ نے 20 گرام لینے ہیں صاف ستھرے، اور اس کے علاوہ ورق چاندی آپ نے لینے ہیں 100 عدد، اور مروارید آپ نے لینے ہیں 10 گرام، کوزہ مصری آپ نے لینی ہے 100 گرام۔ سب سے پہلے آپ نے مروارید کو عرق گلاب میں کھرل کر لینا ہے۔ جب مروارید صفوف کی شکل اختیار کر جائیں، پس جائیں اچھی طرح، پھر ایک ایک ورق چاندی کا اس میں کھرل کریں، اور تھوڑے تھوڑے دانے الائچی سبز کے اس میں ڈالتے جائیں اور ان کو رگڑتے جائیں۔ جب یہ تینوں چیزیں اچھی طرح رگڑی جائیں، پھر آخر میں کوزہ مصری ملا کر ان کو کم از کم 1 گھنٹہ رگڑیں۔ یہ آپ کا ایک بہترین نسخہ تیار ہے جو ہر قسم کی اندرونی سوزش کو دور کرے گا، خاص طور پر پیشاب کی نالی میں جو سوزش ہوتی ہے، مثانے میں جو سوزش ہوتی ہے، اور معدے کی گرمی، جگر کی گرمی، ہر قسم کی گرمی اس نسخے سے دور ہو جائے گی۔ آپ نے یہ نسخہ بنا لینا ہے، اور چمچ کا چوتھا حصہ صبح دوپہر شام آپ نے دودھ کے ساتھ یا میٹھی لسی کے ساتھ یا شربت بزوری کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز
یہ نسخہ ختم نہیں ہو پائے گا کہ آپ کا مرض ختم ہو جائے گا۔ تیسری قسم وہ ہے جی بغیر پیشاب کے ہر وقت قطرے آتے رہنا، بغیر خیالات کے، بغیر کسی پیشاب وغیرہ کے، بغیر کسی جلن کے قطرے آنا۔ اس کو عموماً حکماء کی زبان میں جریان کہتے ہیں کہ ہر وقت قطرے آتے رہتے ہیں، لیسدار قطرے آتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں بڑی نقاہت اور کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کمزوری کی وجہ سے ہے، مثانے کی کمزوری، دماغ کی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ تو اس کے لیے ایک بہترین نسخہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے لونگ لے لینے ہیں 10 گرام، عکر کرا لینا ہے 20 گرام، عکر کرا اچھے والا لینا ہے۔ دار چینی آپ نے 10 گرام لینی ہے، زعفران آپ نے 10 گرام لینا ہے اچھے والا، اور سلاجید اچھی والی آپ نے 10 گرام لینے ہیں۔ سلاجید 10 گرام لینی ہے۔ یہ ساری چیزیں لے کر آپ اچھی طرح پیس لیں اور اس کی چنے برابر گولی بنا لیں۔ ایک گولی صبح و شام استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز یہ جو جتنی بھی کمزوریاں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، پٹھوں کی کمزوری، مثانے کی کمزوری، دماغ کی کمزوری، دل کی کمزوری، اس نسخے سے یہ تمام کمزوریاں ختم ہو جائیں گی، اور ہر وقت جو قطرے آتے رہتے ہیں وہ بھی آنا بند ہو جائیں گے۔ چوتھی قسم ہے جی شہوانی خیالات کی وجہ سے قطرے آنا۔ موبائل فون پر کسی سے بات کی، قطرے آنے شروع ہو گئے، اور اپنی بیوی کے پاس بیٹھے تو ان کے ساتھ گفتگو کی تو قطرے آنے شروع ہو گئے، شہوت آئی تو قطرے آنے شروع ہو گئے۔ تو یہ بہت سارے حکماء، اکثر حکماء کے نزدیک یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ بیماری جو پچھلی 3 چیزیں میں نے گنوائی ہیں جو قطرے آتے ہیں وہ بیماری ہیں، لیکن یہ ایک بیماری نہیں ہے۔ لوگ بھی اس کو بیماری سمجھتے ہیں، اور ہمارے فاضل دوست جو ہیں وہ اس کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا علاج ہوتا بھی نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ منی کو خشک کرنے سے ہی اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ تو اصل میں یہ ہے کیا چیز، جب خیالات پیدا ہوتے ہیں، شہوانی خیالات، شہوت آتی ہے، تو اس کی وجہ سے قدرتی طور پر پیشاب کی نالی جو ہے اس کو جو ہے گیلا کر دیا جاتا ہے قدرتی نظام کے تحت، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے کہ جب بھی شہوت آتی ہے یا شہوانی خیالات آتے ہیں تو لیس دار قطرے اس پیشاب کی نالی کو تر کر دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہاں پر جب منی کا اخراج ہوگا تو منی کی شدت کی وجہ سے، کہ اس میں اتنی شدت ہوتی ہے، اگر وہ نالی جو ہے گیلی نہ ہو، تر نہ ہو، تو خطرہ ہے کہ منی کی تیزی اور شدت کی وجہ سے کہیں پھٹ نہ جائے۔ تو اس لیے یہ قدرتی طور پر یہ قطرے آتے ہیں جو شہوانی خیالات سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان کا علاج جو ہے وہ سب سے بہترین علاج یہی ہے کہ خیالات کو پاکیزہ بنایا جائے۔ جب تک خیالات پاکیزہ نہیں ہوں گے تو یہ قطرے کبھی رک نہیں سکتے، اور نہ ہی ان کو روکنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات جو ہے میری اس ویڈیو کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو میرا نمبر موبائل سکرین پر آ رہا ہوگا، اس کے ذریعے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حکیم قاری محمد عمر، شفاء المریض دواخانہ، ضلع ننکانہ۔